بسم الله الرحمن الرحیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد. اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی. متن جو ہے وہ صاد والکلام لفظ مفید، اور شرح اس کی ہے کہ لما انہیت القول فی الکلمۃ و اقسامها الثلاثہ شرعت فی تفسیر الکلام فذکرت انہ عبارۃ عن اللفظ المفید ونعنی باللفظ. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ یہاں تک بات جو ہے وہ ہم جو چلا رہے ہیں علم نحو میں. علم نحو میں ہم نے کہا تھا کہ دو چیزوں کے بارے میں ہماری کیا گفتگو ہوگی. ایک کلمہ کے بارے میں گفتگو ہوگی اور ایک کلام کے بارے میں گفتگو ہوگی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم نحو کا موضوع. یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ علم نحو میں کیا بحث ہوتی ہے، موضوع اس کا کیا ہے، آپ کہیں علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے، یا کلمہ اور کلام آپ کہہ دیتے ہیں. اب یہ جو کلام ہے، علم نحو کا جو موضوع کلام ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ اس کی بحث ابھی شروع ہو رہی ہے. کلمہ سے کیا مراد تھی؟ یہ بحث کیا گزر چکی ہے. کلمہ کی کیا تعریف تھی؟ قول مفرد، یہ تعریف تھی. قول سے کیا مراد تھی؟ ایسا لفظ جس کا معنی ہو. مفرد کیا مطلب کہ اگر اس کے آپ حصے کر دیں تو معنی کے کیا حصے نہ بنتے ہوں. جیسے زید ہے، زید کے آپ حصے کر دیں تو معنی کے حصے کیا نہیں بنتے. پھر اس کلمہ کی کیا تین قسمیں ہوتی ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. وہ ساری کی ساری کیا بحث ہماری مکمل ہو چکی ہے. ابھی ہم کیا کلام میں داخل ہو رہے ہیں. کلام میں تو ہمارے لیے یعنی واضح ہے، اردو میں جو ایک ہمیں ایک اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے. کلام کیا مطلب کہ ایک آپ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، زید، بکر، عمر یوں کہیں گے تو یہ کلام نہیں ہوگا. کلام میں کیا ہے؟ ایک جملہ ہونا چاہیے، پورے کی پورا جملہ. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہمارے پاس جملہ ہوتا ہے، یہ جو ہے وہ دو طرح کا جملہ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کو ہم اصل جملہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ مفرد ہوتی ہے، اور مفرد مقابلے میں چیز کیا ہوتی ہے؟ مرکب ہوتی ہے. کلمہ کیسے کہتے ہیں؟ قول مفرد کو کہتے ہیں. مرکب کیا مطلب کہ دو چیزوں سے چیز کیا جڑے. دو چیزوں سے جو چیز جڑتی ہے اس کی پھر دو قسمیں کرتے ہیں. یا مرکب کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا، یعنی ناقص کو ہم جملہ ناقص بھی کہہ سکتے ہیں. یا مرکب کیا ہوگا؟ تام ہوگا. ٹھیک ہے جی. ناقص کیا مطلب؟ جیسے فقط شرط آپ لگائیں، ٹھیک ہے، کہ اگر آج سورج نکلا، ٹھیک ہے، اردو لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لو طلعت الشمس، فقط آپ شرط ذکر کریں تو یہ جملہ ہے، مرکب ہے لیکن ناقص ہے. ٹھیک ہے جی. تام کیا ہوگا کہ جب آپ مکمل جملہ کریں گے کہ اگر آج سورج نکلا تو میں نہا لوں گا. ٹھیک ہے جی. یہ پورا جملہ ہو گیا. تو کلام سے کیا مراد ہے؟ کلام سے مراد کیا ہے؟ یہی مرکب تام ہے. ٹھیک ہے. کلام سے مراد کیا ہے؟ مرکب تام. ٹھیک ہے، مرکب تام. لیکن ابن ہشام نے اس کی کیا تعریف کی ہے؟ ابن ہشام نے اس کی تعریف کی ہے اللفظ المفید. ٹھیک ہے، الف لام ہم نے لگا دیا، لفظ مفید. ٹھیک ہے. والکلام، یہ پورا لکھ لیں ہم، لفظ مفید. ٹھیک ہے جی. لفظ مفید کہیں یا مرکب تام کہیں، دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہے. ٹھیک ہے. لفظ مفید کسے کہتے ہیں؟ لفظ تو واضح ہے. لفظ کے ہم نے پہلے بھی شروع میں وضاحت کی تھی کہ لفظ کا جو لغت معنی بھی ہے کہ جو پھینکا جائے اسے کہتے ہیں. اور لفظ اسے کہتے ہیں جو زبان سے کیا نکلے، منہ سے نکلے. منہ سے نکلے مخارج کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے. جو سیٹی وغیرہ کی آواز ہے، کھانسی کی آواز ہے، اسے لفظ نہیں کہتے. جو باقاعدہ کیا ہے، منہ سے نکلے مخارج کے اوپر، یعنی زبان کے اوپر نیچے لگنا، خاص جگہوں پہ دانتوں کے ساتھ لگنا، دانتوں کے پیچھے لگنا، جو ایک حرکات ہیں مخارج کی، ان مخارج سے ہوتی ہوئی جو آواز نکلے گی وہ کیا ہوں گے؟ لفظ ہوں گے. اب یہ جو لفظ ہے یا موضوع ہوگا، یعنی مستعمل ہوگا، یا غیر مستعمل ہوگا، یعنی اس کا کوئی مطلب ہوگا یا مطلب نہیں ہوگا. اگر اس کا مطلب نہیں ہوگا تو مہمل ہو گیا، مطلب ہو گیا تو مستعمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، لفظ جو ہے وہ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مستعمل ہو یا غیر مستعمل ہو، فقط آخر پہ کیا کہہ دیا؟ مفید ہو. مفید فائدہ دیتا ہو. فائدہ دینے کا کیا مطلب ہے؟
ٹھیک ہے ہاں جس کا مطلب کیا ہے پورا ہو جائے، ٹھیک ہے ہاں نہیں دیکھیں لفظ کتاب ہے یہ مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ ٹھیک ہے آپ کہیں گے اس کا معنی تو ہے، ٹھیک ہے کیوں بھی معنی ہے یعنی کس کی کتاب کیا ہے، اس سے کیا لینا چاہیں؟ کس کی وہ اور بات ہے، لیکن جب فقط لفظ کتاب آئے گا وہ تو دے رہا ہے ہاں ٹھیک ہے مفید ہے یہ ناقص ہے؟ بہرحال یہ مفید کس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں، یہ بحث ہے نا. اگر آپ کہیں کہ اس اعتبار سے مفید ہے کہ کوئی نہ کوئی معنی تو اس کا ہے بیچارے کا، ٹھیک ہے یہ تو کوئی تو فائدہ دے رہا ہے نا، ٹھیک ہے اس اعتبار سے مفید کہہ رہے ہیں. تو کیا مفید سے یہ مراد ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو؟ ہم کہیں گے نہیں، نحو میں مفید سے یہ مراد نہیں ہے. جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ لفظ مستعمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو اس کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ مستعمل. یا مصنف نے کیا لفظ استعمال کیا؟ موضوع. ٹھیک ہے جی یہ اس کا نام ہے جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، اس کو مفید نہیں کہتے. مفید کس سے کہتے ہیں کہ جب آپ بات مکمل کریں تو سوال کی گنجائش باقی نہ رہے. ٹھیک ہے اگر آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کتاب زید تو اگلے کے ذہن میں بات یعنی چپ ہو جائے گا کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے کتاب زید، کیا کہنا چاہتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرے گا کیا کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے کیا یہ کوئی درس یاد کر رہا ہے، کتاب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، یا کسی کے سوال کا جواب دیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ کیا مطلب؟ غیر مفید ہو گیا. مفید کیا مطلب؟ کہ ایسی بات کہ جو مکمل ہو اور اس کے بعد سوال کی گنجائش نہ رہے، یعنی جملے کے اعتبار سے سوال کی گنجائش نہ رہے. سوال تو وغیرہ رہتے ہیں پوری دنیا میں قائم، یعنی جملے کا جو مفہوم اور مطلب ہے وہ پورا ہو جائے، اس مطلب کے اوپر کیا ہے کوئی سوال کی گنجائش نہ رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مفید کہتے ہیں. واضح؟ اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس کی شرح بھی ہم اگر ہاں شرح سی بات ہے. والکلام لفظ، کلام ایسا لفظ ہے جو مفید ہوتے ہیں. لما جب، اس لما کی بحث گزری ہے پیچھے، حروف میں کیا کہتے ہیں جی لما کو؟ یہاں پہ لما رابطہ، اور لما رابطہ کون سا ہے یہ؟ اس کے سیبویہ کا کیا نظریہ تھا، مصنف کا کیا نظریہ ہے، اس میں اختلاف ہے. ہاں جی بھائی کدھر دیکھ لیں ایک دفعہ دیکھ لیں. مصنف ہر حرف ہے. سیبویہ کے نزدیک بھی کیا ہے؟ نہیں سیبویہ بھی حرف کہتے ہیں. ہاں مصنف سیبویہ کے ساتھ ہیں، مصنف اسی کی طرح. اس کے حرف کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ حرف وجود، ایک نام رکھا ہے سیبویہ نے اس کا. سیبویہ نے اس کا ایک نام رکھا ہے وہ ہاں حرف وجود لوجود. ٹھیک ہے حرف وجود لوجود یہ ہے لما کا معنی. ٹھیک ہے لما نہیت الکلام فی الکلمۃ واقسام اصلاۃ شرعت. ٹھیک ہے جب میں نے ختم کیا تو شروع کیا. یہ دونوں کا کیا ہو گیا؟ ربط ہو گیا، ایک کے وجود کے بعد دوسرا وجود. انہیت یعنی ختم کیا، انتہا کرنا. القول یعنی گفتگو کو، کلام کو. یہاں پہ القول جو ہے وہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، ڈکشنری والے معنی میں، کہ کلام کو، گفتگو کو. جب میں نے گفتگو کو مکمل کیا کلمہ اور اس کی 3 اقسام کے متعلق تو شرعت تو میں شروع ہو گیا فی تفسیر الکلام، کلام کی کیا تفسیر میں. فذکرت اور میں نے ذکر کیا کہ انہ عبارت عن اللفظ المفید، کہ یہ عبارت ہے کس سے؟ لفظ مفید سے. اللفظ المفید هو الکلام، یوں کہیں گے، یا لفظ مفید. ٹھیک ہے جی. ونعنی باللفظ، لفظ کی کیا تعریف ہے؟ الصوت المشتمل علی بعض الحروف، لفظ اس آواز کو کہتے ہیں جو بعض حروف کے اوپر کیا ہو؟ مشتمل ہو. ٹھیک ہے جی. پھر حرف کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہاں لفظ کو وہ اس سے تعبیر کر رہے ہیں نا معنی سے، تو وہ جو حرف ہوگا وہ اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. کوئی بھی ایسا حرف یعنی ایک پوری ایک لفظ سے ایک حرف ہو، مثلا رجل ہم کہے، رجل سے رے اٹھا کے یہ حرف بنتا ہے، باقی جو ہے نا رجل باقی لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے وہ لفظ کے جو بعض حروف کے اوپر کیا ہے، وہ صوت کے جو بعض حروف پر مشتمل ہے. یعنی الف اور با کیا کہلائیں گے؟ یہ حرف کہلائیں گے، یہ لفظ کہلائیں گے؟ حرف ہی کہلائیں گے، لفظ نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے لفظ کو آپ نے کہا تھا کہ اس کا کوئی معنی ہو، یہاں پہ جب ہم استعمال کریں ہاں ٹھیک ہے اسے لفظ ہی کہیں گے، حرف بھی کہیں گے لفظ بھی کہیں گے، ایک ہی بات ہے نا. حرف کہیں یا لفظ کہیں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ تو لفظ کو اس سے تعبیر کر رہے ہیں.
وہ آواز کے جو بعض حروف کے اوپر مشتمل ہوتی ہے. تو وہ یعنی یہاں پہ ہم یہ سوال رکھ رہے ہیں کہ حرف اور لفظ میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو لفظ کا دائرہ کیا ہے, وسیع ہے. بعض کا لفظ کا معنی ہوتا ہے, بعض کا لفظ کا معنی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن جو حرف ہے, حرف کیا ہے, یا تو وہ حروف مبانی میں سے ہے یا حروف معانی میں سے ہے. حروف معنی حروف تہجی والا ہے, تو حروف تہجی والا ہو تو اس کا ویسے معنی کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دوسرا جو حروف معانی میں سے ہو, جو اسم فعل اور کلمہ اس کا کیا ہوتا ہے, معنی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ان کی مراد کیا ہے, بعض الحروف سے حروف تہجی مراد ہیں, کہ وہ صوت کے جو حروف تہجی کے اوپر کیا ہے, مشتمل ہو. کوئی نہ کوئی حرف تہجی اس کے اندر آتا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, لفظ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تعریف کیا ابن ہشام کی ہے. صرف میر وغیرہ میں کیا تعریف ہم پڑھتے تھے, لفظ سے کیا مراد ہے, وہ آواز کے جو مخارج سے ٹکرا کے نکلے, دہن سے نکلے, مخارج سے ٹکرا کے نکلے, مخارج کے اوپر اعتماد کر کے نکلے. ٹھیک ہے, وہ تعریف کیا ہے, زیادہ کیا ہے, واضح ہے صرف میر والی. کیونکہ اس تعریف کو پھر سوال کھڑے ہو جائیں گے, بھی حرف کی تعریف آپ نے ہمیں سمجھائی نہیں ہے اور سیدھا کیا بتا دیجیے, لفظ کی تعریف بتا دی. تو پہلے تو حرف کی تعریف بتائیں نا. ٹھیک ہے جی, پھر آپ حرف کی تعریف یہ بتانے لگیں گے کہ حرف کیا ہے, جو زبان سے نکلے اور بعض مخارج کے اوپر اعتماد کرے. ٹھیک ہے, تو وہ کہیں گے پھر کیا مطلب بعض مخارج کے اوپر اعتماد کرے, یعنی یہ اتنی چیز واضح نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے جو ہے وہ ابن ہشام کی یہ تعریف لفظ کی کیا ہے, پسند زیادہ نہیں آئی. صرف میر والی کیا ہے, صحیح تعریف تھی. اچھا جی, جو ایسی آواز کے جو بعض حروف کے اوپر مشتمل ہو, یعنی آپ واضح طور پہ دیکھیں تو حروف تہجی اس کے اندر موجود ہوں. او ما ہوا فی قوت ذالک, یہ ایک ایسی آواز کہ جو اس کی قوت میں ہو. قوت کیا مطلب, کہ جو بعض حروف کے اوپر مشتمل نہ ہو لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ حروف کے اندر مشتمل ہو سکتی ہو. ٹھیک ہے, اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھیں گے. فل اول سے کیا مراد ہے, کہ بعض حروف اس کے اندر موجود ہوں. جیسے رجل ہے, فرس ہے, اس میں ہمیں واضح طور پہ کیا ہے, حرف نظر آ رہے ہیں. وثانی کا ضمیر المستتر, ضمیر مستتر بھی کیا لفظ ہے. فی نحو اضرب, اضرب کے اندر, اضرب ایک تو خود فعل ہے اضرب, یہ تو کیا ہو گیا, لفظ ہو گیا. اضرب بھی ایک لفظ ہے. ہم کہیں گے یہاں پر ایک اور لفظ بھی ہے, وہ اضرب میں, اضرب فعل امر ہے تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہوگی, کون سی ہوگی, انت. اضرب انت مخاطب کا صیغہ ہے نا, اضرب انت. تو انت کیا ہے, اس کے اندر پوشیدہ ہے. تو ہم کہیں گے وہ جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ کیا چیز ہے, کیا وہ لفظ ہے یا لفظ نہیں ہے. آپ کہیں گے وہ لفظ ہے, ہم کہیں گے لفظ ہے تو اس کی آواز تو نکلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آواز ساری کی ساری کس کی نکلی ہے, اضرب کی نکلی ہے. اس کی آواز کہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے حروف کہاں پہ ہیں, ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے, نہ سنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ہم کیا کہیں گے جی, اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ حروف کے اوپر مشتمل ہو کے آواز بن سکتی ہے. جو اس کے اندر چیز چھپی ہوئی ہے نا, اس کے اندر یہ قوت اور صلاحیت ہے کہ وہ کیا یہ بن سکتی ہے. اس بنیاد پر وہ جو نحوی یا اس پر تھا, اس کے اوپر اشکال ہو سکتا ہے, کیونکہ اس نے لفظ کی جو تعریف کی تھی, اس نے کہا تھا وہ جو مخارج سے ٹکرا کے نکلے. تو یہاں پہ جو اس میں ہے ضمیر کے بارے میں جب سوال ہوگا, ضمیر تو بول ہی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, واضح. ہاں, آصف صاحب کا سوال واضح ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ جو صرف میر والی تعریف تھی وہ اضرب کے اندر ضمیر کے بارے میں کیا موقف رکھتی ہے, کہ اس کے اندر جو ضمیر ہے کیا وہ لفظ ہے یا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو ہاں وہ لفظ بنے گا, لیکن وہ لفظ کب بنے گا, جب بولا جائے گا, جب اس کو خود بولا جائے گا. جب اس کو خود بولا نہیں جا رہا تو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لفظ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, ہاں, آپ کیا کہیں گے کہ جب وہ بولے نہیں گا تو اضرب کے اندر وہ لفظ ہے یا نہیں ہے, ہے تو صحیح, ہے تو صحیح, تو پھر کیا ہو گیا. ہاں ہاں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں, آپ بتائیں, سر میر والی تعریف پہ ناقص ہوگی نا, ہاں, اشکال آ جائے گا, اس پہ اشکال آ جائے گا. یعنی ہم سر میر والے سے یہ پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ یا لفظ ہے یا لفظ نہیں ہے. وہ کہے گا بھی بولا نہیں گیا تو لفظ نہیں ہے. ہم کہیں گے بولا گیا تو لفظ نہیں ہے, تو کیا مطلب, اس کا سیدھا بتاؤ, اضرب کے اندر کچھ ہے, لفظ ہے یا لفظ نہیں ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں ہے تو پھر پھنستا ہے, اگر وہ کہے کہ ہے تو پھر پھنستا ہے کہ اس کی آواز کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا مصنف نے جو ہے وہ یہاں پہ او لگا کے یہ تھوڑی سی کیا اس چیز کو حل کر دیا کہ اس کی آواز کا بالفعل ہونا ضروری نہیں ہے, بس وہ صلاحیت اس کے اندر ہو کہ اس کی آواز بن سکتی ہو.
تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ کہیں گے. جیسے اضرب اور اذهب المقدر بقول کا انت، جو آپ کے قول انت کے ذریعے سے کیا ہے؟ اس کے اندر مقدر ہے وہ ضمیر، یعنی کا ضمیر المستتر المقدر بقول کا، وہ ضمیر کی جو چھپی ہوئی ہے یا جسے چھپایا گیا ہے اور جو جس کی تقدیر کیا ہے؟ آپ کے قول انت کے ذریعے سے ہے. تو یہ انت کیا لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو بس لفظ کی تعریف کے کیا دو حصے ہو گئے، اور دوسرے حصے کے اوپر آپ خود نے کیا واضح کر دیا کہ یہ سرمیر والی تعریف کیا ہے؟ اس کو شامل نہیں ہوتی. اچھا، یہ کیا لفظ کی تعریف ہوگی. دوسرے سے کہتا ہے مفید. مفید کا کیا مطلب ہے؟ وَنَعْنِي بِالْمُفِيد مَا يَصِحُّ الْاِكْتِفَاءُ بِهِ. ٹھیک ہے، مفید کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کے اوپر اکتفا کرنا صحیح ہو. اکتفا کرنا یعنی صحیح ہو، کیا مطلب؟ یعنی اپنی بات کو بتلانے کے لیے اس کے اوپر آپ اکتفا کر سکتے ہوں، اس کا سہارا لے سکتے ہوں. فَنَحْوُ قَامَ زَيْدٌ کلام. قام زید کیا ہے؟ یہ کلام ہے. لأنه لفظ، کیونکہ یہ ایسا لفظ ہے کہ یصح الاکتفاء به، کہ اس کے اوپر اکتفا کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا جی. وَإِذَا كَتَبْتَ، اور اگر آپ لکھیں زید قائم، مثلا آپ زید قائم لکھتے ہیں، فَلَيْسَ بِكَلَامٍ، تو یہ کلام نہیں ہے. یہ کیا ہو گیا بھی؟ زید کلام جب لکھا تو وہ کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، کدھر نیچے چلے گئے؟ قام زید جب ہم نے کہا تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کلام ہے. مثلا سوال کے طور پر اس نے کہا نا کہ زید کھڑا ہے. کھڑا ہے تو کیا مطلب؟ نہیں وہ تو آگے مطلب ہے تو کھڑا ہے، یہ تو پتہ چل گیا نا کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے وہ اور چیز ہے نا، کیوں کا سوال تو رہتی ہے نا. جملہ تو پورا ہو گیا نا اس کا. جملہ تو کیا تام ہو گیا نا. جملہ تام ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ جملہ تام ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ سچ جھوٹ بھی آپ اس سے کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے بات سچی ہے جھوٹی ہے. اچھا جی، اب مصنف کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا ہے قام زید تو یہ کلام ہے، لیکن اگر لکھا ہے زید قائم تو یہ کلام نہیں ہے. یعنی لکھی ہوئی چیز کو وہ کلام نہیں کہتے. کیونکہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ لفظ کس سے کہتے ہیں؟ صوت کو کہتے ہیں. تو لکھی ہوئی چیز کی کیا آواز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. جب اس کی آواز جب بولتے ہیں تو پھر آواز ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے جی. فَلَيْسَ بِكَلَامٍ، کہ یہ کلام نہیں ہے. کیوں کلام نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ وَإِنْ صَحَّ الْاِكْتِفَاءُ بِهِ، کیونکہ اگرچہ اس لکھے ہونے کے اوپر اکتفا کرنا صحیح ہے، یعنی کسی کو لکھا ہوا آپ میسج کرتے ہیں، کتنی باتیں میسج پہ ہوتی ہیں لکھ کے، اکتفا ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا؟ ہو جاتا ہے اکتفا. لَكِنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظٍ، لیکن یہ لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا لفظ کیوں نہیں ہے جی؟ صوت نہیں ہے اس کی، صوت نہیں ہے. اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مصنف نے تعریف کے اندر جو دوسرا حصہ اپنایا تھا کہ اس کی صوت کا بالفعل ہونا ضروری نہیں ہے، بالقوہ ہو تو پھر بھی کافی ہے. تو اضرب کے اندر تو ہے ضمیر لکھی ہوئی بھی نہیں تھی، اس کو بھی کیا کہہ دیا؟ لفظ کہہ دیا نا. وہ لکھی ہوئی بھی نہیں تھی. وہ اس کو لفظ کس بیس پہ، کس بنیاد پہ کہا کہ بھی حیا کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اس کی صوت آپ پیدا کر سکتے ہیں، بالقوہ ہے نا. تو ہم کہیں گے جو لکھی ہوئی چیز ہے کہ اس کے اندر قوت کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر بھی قوت ہے. تو پھر یہ کس کے اوپر اشکال بنتا ہے؟ مصنف کے اوپر اشکال بنتا ہے کہ مصنف بھی لکھی ہوئی چیزوں کو کلام مانتی نہیں ہے. بھائی یہ کلام کہتے ہیں کہ وہی کلام ہے کہ جو کیا ہو؟ آواز کی شکل میں ہو. جو شاعر پڑھ رہا ہو، مقرر پڑھ رہا ہو تو وہ کلام ہے. جو لکھ رہا ہے وہ کلام ہی نہیں ہے، وہ نہیں ہے. وَكَذَلِكَ، اسی طریقے سے اذا اشرت الی احد، آپ کسی کی طرف اشارہ کریں، کون سا اشارہ کریں؟ قیام کا اشارہ کریں، کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. یا قعود کا اشارہ کریں، کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ. کہتے ہیں فَلَيْسَ بِكَلَامٍ، یہ بھی کلام نہیں ہے. کیوں یہ کلام نہیں ہے؟ لَأَنَّهُ لَيْسَ بِلَفْظٍ، کیونکہ یہ بھی لفظ نہیں ہے. لفظ کسے کہتے ہیں؟ صوت کو کہتے ہیں. تو آپ نے جو بھی اشارہ کیا قم کا یا اقعد کا، تو یہ تو کلام نہ ہوا. تو یہاں پر وہی اشکال آئے گا کہ ٹھیک ہے اس کی ابھی آواز نہیں ہے، تو کیا اس اشارے کی آواز پیدا کرنا ممکن نہیں ہے؟ قوت اس کے اندر نہیں ہے کیا؟ قوت تو ہے، صلاحیت تو ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ بالقوت کی وجہ سے جہاں پہ مسئلے جو ہے وہ آسان ہوئے، وہاں پہ مسئلے کیا گڑبڑ بھی ہو گئے. ہاں جی، کیا دفاع کریں گے؟ اس کا دفاع میں ایسا کروں گا. جب آپ نے اذهب کہا تھا نا، حقیقت میں جو آپ نے اذهب کہا تھا اس سے آپ کی مراد کیا تھی؟ وہی جو اس کے اندر جو ضمیر تھی اس کے ذریعے سے آپ اس کو مخاطب کر رہے تھے. یعنی تو کھڑا، تو آ یا تو کھڑا ہو، اس کے ذریعے سے ہم اس طرح کر رہے تھے. لیکن جو لفظ ہوتے ہیں ان میں مطلب یہ کہ ہم اس کا یہ مطلب نہیں لے سکتے. اگر میں نے لفظ لکھا ہے تو یہ کس کی چیز کے اوپر
بالقوہ وغیرہ دلالت کر رہا ہے کیونکہ وہ بالکل نہیں لفظ بن جاتا ہے. ہاں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں بال پر پھر ایک اور ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مراد وہاں سے انت تھا تو جب میں اشارہ کرتا ہوں میرا مراد وہی ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ. اگر مراد اشارے میں بھی ہے ایسے. ہاں دیکھیں آسان تو ایک تو یہ ان کی بات ہوگی کہ اشارے میں بھی مراد واضح ہے جی اور بعض کا جب کلام کرتے ہیں تو اس سے آپ کی مراد بھی بعض کا واضح نہیں ہوتی. کب مثلا آپ مذاق میں بات کہہ رہے ہیں, جی ٹھیک ہے, مذاق میں کہہ رہے ہو کہ قبلہ صاحب جی آپ کو ہم 10 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں, تو مذاق اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کی مراد نہیں ہے 10 لاکھ دینا مجھے, ٹھیک ہے, ادھر ہی مراد نہیں ہے نا. تو یہ مراد کے اوپر نہیں ہے کہ مراد جدی کیا ہے, وہ چاہتا ہے کیا ہے, سیریس بات کر رہا ہے, سنجیدہ کر رہا ہے, نہیں کر رہا, مراد کے اوپر نہیں ہے. اصل بات کس کے اوپر ابھی لفظ کا معنی اور مفہوم مکمل ہے یا مکمل نہیں ہے, اس کی آواز ہے یا آواز نہیں ہے. تو مصنف نے سمپل سی بات کی کہ بھئی آواز جس کی ہو فقط اس کو لفظ کو, جس طرح صرف میر والا کہہ رہا تھا, لیکن آگے کہا کہ جو بالقوہ ہوگا ہم اس کو بھی لفظ کہیں گے, ٹھیک ہے. تو وہاں سے جو چیز چھپی ہوئی تھی جس کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا, اس سے بھی کیا کہہ دیا, لفظ کہہ دیا. تو جس کے کوئی نشان وغیرہ ہیں, اشارے ہیں, اس کو تو کم از کم کہنا چاہیے. بالقوہ سے ان کی مراد وہ تھی جو صوت سے سمجھ آ رہا ہو, نہ کہ لفظ سے. یعنی بالقوہ سے ان کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ کو لفظ سے یا آواز میں سے بالقوہ کوئی مطلب سمجھ آ رہا ہے تو ہم اس کو بھی لفظ کہیں گے, لیکن لکھے ہوئے کو تو بالقوہ آپ اس کو جب صوت ہے نہیں تو آپ اس سے لے بھی نہیں سکتے. یعنی ان کی جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہونی چاہیے, صوت ہونی چاہیے. ہاں یعنی ہم یوں کہتے ہیں, تعویل کرتے ہیں کہ مصنف یوں کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ لفظ صوت کے اوپر مشتمل ہو, اور جو ساتھ بالقوہ کہہ رہا ہوں, بالقوہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی آواز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو اگر بالکل یہ آواز نہیں ہوگی, 0 میٹر سے شروع کریں گے تو اسے ہم نہیں کہیں گے. تو یہ ایک تعویل ہے, بہرحال مان لیتے ہیں. چلیں اس کے بہرحال اصل نتیجہ کیا ہے, تعریف کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے, اصل چیز وہ ہے اعراب وغیرہ کی وہاں پہ. تعریف میں آپ جو کہتے رہیں اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا بس یہ آگے پھر کیا نئی بحث شروع ہو رہی ہے. چلیں آج اتنی کافی ہے, پھر بعد میں کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد.